سوشل میڈیا کا یوزیج ظاہر ہے ہر بچہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے بھی سارے بچے بھی آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. آن لائن کلاسز میں ڈیفینیٹلی آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا بچہ کہہ کے تو گیا ہے کہ میں کلاس لے رہا ہوں لیکن وہ کچھ بھی اور کام کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو مسائل آپ لوگوں کو پیش آ رہے ہوں گے، یا آپ لوگوں کو ظاہر ہے بچہ جو چیز دیکھ رہا ہے وہ مدرس چیک نہیں رکھ پا رہی ہیں، تو ہم نے اس کے تھوڑے بہت اثرات دیکھنے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں، کیا بچوں کو پرابلمس فیس ہوتی ہیں، اور مدرس کا کیا رول ہے کہ مدرس اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتی ہیں. اچھا جی، اب سب سے پہلے بیسیکلی کیا ہے، اگر میں تھوڑی ایک میجر فگرز آپ کو بتاؤں کہ مطلب ہمارے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، 4 بلین سے زیادہ عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے. مطلب ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا کا یوزیج کرتی ہے. اس میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب آلموسٹ 2 بلین بچے ہیں جو کہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کی اگر میں اور شارٹ کروں چیز تو 700 سے 800 بچیاں ہیں جو کہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں. تو دیٹ مینس کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس، ایک بہت بڑی کاؤنٹ ہے ہمارے پاس جو کہ بچے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ برائی کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو کیا؟ اب یہاں پہ بیسیکلی برائی کیا کیا ہو سکتی ہے، کیا کیا فائدے ہیں، پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بیسیکلی فائدے کیا ہیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، مدرس فادرز بہت سے لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا سارا گندا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ اگر بچہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ غلط ہی کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کنیکشنز بنانا. مطلب یہ کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے اگر رابطہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا چیز ہے ہمارے پاس، کوئی بھی اسکل کو ڈیولپ کرنا. اب اسکل ڈیولپ کیسے ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو مثال کے طور پہ پاور پوائنٹ نہیں چلانا آتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ سوشل میڈیا کی ہیلپ لے گا، آن کرے گا، اس میں سے اس کو چیک کرے گا، اس میں انفارمیشن ٹائپ کرے گا، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی پاور پوائنٹ کیسے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی کمپیوٹر اسکل ہے جو کہ ہمیں نہیں آتی ہے، وہ بھی ہم سوشل میڈیا کے تھرو سیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمیں لرننگ پرسپیکٹیو سے، سیکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایجوکیشنل ریسورسز ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے جب کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا سے اپنی ایجوکیشنل ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ بھی اندر سے نکال سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پڑھائی بھی کر رہے ہیں، بچوں کو انفارمیشن بھی مل رہی ہے، بچے ایک نئی اسکل بھی سیکھ رہے ہیں، بچے کنیکشنز بھی بنا رہے ہیں. تو یہ سارے فائدے ہی ہیں سوشل میڈیا کے، ٹھیک ہے، اگر رائٹ طریقے سے استعمال کیا جائے. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ بھئی میں نے ایک اسکول کا پروجیکٹ کرنا ہے، اور میں نے اس آئیڈیا کو اپنے انٹرنیٹ پہ ڈالا. ٹھیک ہے، اب وہاں سے میرے پاس بہت ملٹیپل اور آئیڈیاز آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک آئیڈیا جو ہے وہ انٹرنیٹ شاید 10 آئیڈیاز اور مجھے نکال کے دے دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میں کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، ہم نئی سے نئی سوچ اور نئے سے نئے آئیڈیاز کو جو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ تھرو سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری کریئر اپرچونیٹیز جو ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آگے ماشاءاللہ سے جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، انہوں نے جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی ڈھونڈتے ہیں. اب جیسے ایک لنکڈ ان کی سائٹ ہے جس میں ساری جابز ہی آتی ہیں، تو کیا ہے کہ بچوں نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہی کرنا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے اپنی جاب ڈھونڈنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے، لوگوں سے تعلقات بڑھانے کے لیے، تو سوشل میڈیا کا یوز ہوگا. پھر بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، نیوز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی آج کی خبر کیا ہوئی، اچھا بھئی آج یہ ہوا تھا، میں ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھوں، میں فیس بک پہ دیکھوں وہاں کیا خبر چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ کیا ہیں، وہ انفارمیشن یا نیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہی سرچ کرتے ہیں.
پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کلچرل ایکسپوجر. مثال کے طور پہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے فیشن کا، وہ میں سوشل میڈیا سے دیکھوں گی. اچھا آج کل کیا چیز ان ہے، وہ میں سوشل میڈیا سے دیکھوں گی. کون سا اسکول آج کل بہت اچھا چل رہا ہے، میں اپنے بچے کو اسی اسکول میں بھیجوں گی. تو کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں دیکھنی ہوتی ہیں وہ بھی ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ آج کل تو خاص طور پہ بہت زیادہ ایسی مدرز ہیں جو کہ گھر سے بزنس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا بزنس ہے، چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے اور اس سے وہ بزنس سٹارٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ بھی جو آئیڈیاز لیتی ہیں وہ سوشل میڈیا سے لیتی ہیں کہ اتنے پیسوں میں وہ کون سا بزنس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی ہمارے پاس ہے سوشل انکلوژن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے اگر ہمیں نالج ہو اس چیز کا. ٹھیک ہے. اور جب ہمیں نالج ہوتا ہے اس چیز کا ہم زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آج کل انوائرمنٹ میں کیا کچھ چل رہا ہے، ہمارے ماحول میں کیا کچھ چل رہا ہے. اس کے بعد ہم اب تھوڑے سے نقصانات کی طرف آتے ہیں. تھوڑی سی اس کی میں آپ کو رسک فیکٹرز بتانا چاہتی ہوں، تھوڑی سی اس کی ایسی چیزیں بتانا چاہتی ہوں جو کہ جن کا ایکسپوجر ہمارے بچوں کو ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ اکثر مدرس کو نہیں پتہ ہوتا. اب سوشل میڈیا پہ سائبر بلنگ، اب عام اسکول میں بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے بلی ہو رہے ہیں. چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہوتی ہے. اگر کسی بچے کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں تو باقی بچے اس کے کپڑوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کا اسکن کلر جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کسی کا لہجہ اگر بات کرنے کا مختلف ہے تو اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو عام اسکولوں میں یہ بلیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چھیڑ خانی ہر بچہ کر رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اسی طرح کی چھیڑ خانی چل رہی ہوتی ہے، مگر وہ کیا ہے، لائیو نہیں ہوتی ہے، وہ تھرو میسیجز ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ تھرو آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیکسٹ میسج آ رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں پوسٹ کے تھرو ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں پکچر پوسٹ ہو رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائبر بلنگ میں آتی ہیں کہ مطلب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ دوسرے بچوں کو چھیڑتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، دو طرح سے ہیں. ایک تو ہے زبانی کلامی چھیڑنا. ٹھیک ہے، ایک ہے فزیکلی مارنا. مطلب جیسے ہم عام اسکولوں میں ہوتا ہے، بچہ کبھی کبھار مار کھا کے آتا ہے گھر تو پتہ چلتا ہے اچھا بھائی فلاں دو لوگوں نے اس کو تنگ کیا اور اس کو مار کے بھیجا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب انٹرنیٹ پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہے کہ اچھا یہ کام اگر تم نے نہ کیا تو میں تمہاری امی کو بتا دوں گی. اب ہو سکتا ہے بچی چھپ چھپا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہو اور وہ جب ڈر جائے گی کہ اچھا بھائی میری امی کو پتہ چل گیا کہ میں تو یہ 4 گھنٹے سے سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی تو مجھے تو ڈانٹ پڑے گی. تو کیا ہے کہ وہ جو بھی اس بچے کو جو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا کہنا ماننا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بات ماننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہراسمنٹ میں آتا ہے کہ بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے مطلب کہہ لیں جن کے پاس کام ہی اور کوئی نہیں ہے اور انہوں نے آپ کے بچوں کو ٹریپ ہی کرنا ہے، آپ کے بچوں کو قابو میں ہی لانا ہے، آپ کے بچوں کو نقصان ہی پہنچانا ہے. وہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی اسکیم کر رہے ہوں گے کہ اچھا بھائی اتنے پیسے دو تو بھائی میں آپ کو ڈبل کر دوں گی راتوں رات. ٹھیک ہے، یا کوئی نہ کوئی اس طرح سے اسکیم ہو رہا ہوگا کہ اسی بچے کی پروفائل، مطلب مثال کے طور پہ اگر میرا نام مریم ہے تو میرے نام کی کوئی 10 پروفائلز ہوں گی. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ایک مطلب پروفائل سے آپ لوگوں کو کوئی ایڈ کر رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ جی میں تو مریم ہوں. ٹھیک ہے، اب میں نے تو نہیں کیا نا. تو کیا ہے، سوشل میڈیا میں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کو یہ چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سی چیز سچ ہے اور کون سی چیز جھوٹ ہے. اب اس میں ہمارے پاس اور کیا آ جاتا ہے، ابھی یہ سارے ہمارے رسک فیکٹرز ہیں کہ کیا کیا ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا سے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بچہ کیونکہ اس کے پاس موبائل ہے، آج کل پیرنٹس بچوں کو موبائل دیتے ہیں بہت ارلی ایج میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہل جل شروع ہوتا ہے، چلو جی بچے کو موبائل پکڑا دو، ہم نے تو کچن میں بزی ہونا ہے، ہم گیسٹ آ رہے ہیں، ہم نے ان کا کام کرنا ہے. تو کیا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ بچے اپنی پکچرز خود لینا شروع ہو جاتے ہیں.
جب وہ اپنی پکچرز خود لینا شروع ہوتے ہیں، اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملٹیپل گروپس میں وہ پکچرز شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ جب پکچرز ملٹیپل گروپس میں شیئر ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں پتا بچہ کون کون سی باتیں آپ کی پہنچا رہا ہے، کون کون سی پکچرز پہنچا رہا ہے، کون کون سی چیزیں پہنچا رہا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کے جو فیملی گروپس ہیں اس میں تو آپ پکچر شیئر کر دیا، آپ کو بہت خوشی ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے آگے سے رپلائی بھی کر دیا. ہو سکتا ہے ایک کوئی آپ کا ٹیچرز کا گروپ ہو سکتا ہے کوئی ایک آپ کے کولیگس کا گروپ ہو سکتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آج کل تو مدرز ورک فرام ہوم کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک بزنس کا گروپ ہو سکتا ہے کسی میں آپ کے صرف کسٹمرز ایڈ ہوں، بہت ان نون لوگ ہوں. جب ان تک آپ کی ساری باتیں پہنچ رہی ہیں، ان تک آپ کی ساری پکچرز پہنچ رہی ہیں، تو سوچیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون کون سی بات آپ کے بچے نے ریکارڈ کر کے بھیج دی ہے، کیونکہ بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو نہیں سمجھ ہے کہ وہ کون سی چیز کہاں بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بھی ہم لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کیا ہوتا ہے، بچوں میں خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ایڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایڈکشن کیا ہے کہ ایک ایسی بیماری، اب ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف سگریٹ پینا ہی ایڈکشن ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ پینا صرف ایڈکشن نہیں ہے، یہ اسکرین ٹائم جو آپ کا بچہ جو اسکرین پہ وقت گزار رہا ہے اور اس کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے، کھانا کھا رہا ہے سامنے فون پڑا ہوا ہے، ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہے وہ فون یوز کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ آئے ہیں وہاں پہ وہ فون یوز کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ایڈکشن ہے آپ کے، وہ موبائل چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ اسکرین کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ موبائل یوز کرتا ہے تو اس کو اسکرین کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوشل پریشر اینڈ مس انفارمیشن، سوشل پریشر اینڈ کمپیریزن. اچھا، بہت سے بچے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ بھئی ہم لوگوں کے اندر فٹ ان بیٹھ سکیں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کیا کس طرح سے چل رہا ہے، اس لیے ہم تو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. ہم انٹرنیٹ اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ماحول میں برابری رکھ سکیں، ہم انہیں بتا سکیں کہ ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس میں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ کہاں ان کی جو ہے مطلب انہوں نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. جب انہوں نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فیک نیوز اور مس انفارمیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے بچے جو ہیں انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کون سی نیوز ٹھیک ہے اور کون سی نیوز خراب ہے. چھوٹا سا زلزلہ نہیں آتا تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں، بھئی اتنے اسکیل کا زلزلہ آیا، یہ ہوا وہ ہوا. کیا ہے آپ کو نہیں پتا اس میں سے کون سی انفارمیشن ٹھیک ہے اور کون سی انفارمیشن خراب ہے، ٹھیک ہے. بینگ مدرز، بینگ پیرنٹس آپ لوگ سمجھدار ہیں، مگر بچے کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بچے کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مائنڈ سے، اس کا مائنڈ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنے ذہن سے جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، اس کی ویسے ہی تھاٹ جو ہے، جو سوچ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے. آج کل ایک سنیپ چیٹ بھی سوشل میڈیا کا فارم ہے، ٹھیک ہے، بہت بچوں نے یہ یوز کیا ہوا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک منٹ کے بعد بچے بتا رہے ہوتے ہیں بھئی میں نے کھانا یہاں کھایا، میں ابھی اٹھ کے یہاں پارٹی پہ جا رہا ہوں، میں ابھی اپنی اماں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں، میں اب اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اب یہ کر رہا ہوں. مطلب وہ صبح سے لے کر رات تک کا سارا اسکیجول وہ اس پہ ڈال رہے ہیں اور ہر بندہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ کی پرائیویٹ لائف بالکل ختم ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ کوئی نہیں، اپنے دوستوں کو ہی تو بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ صرف اسی طاق میں بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو گھیریں، وہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں. تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ بچے جو سارا اپنا ڈیٹا، ہر چیز، سارے دن کی روٹین آگے فارورڈ کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے لیے. اور لاسٹ میں بلیک میل. جب آپ کا ڈیٹا ساری جگہ پہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے،
इसी तरह से कोई भी एक इंसान बाहर निकल के आप लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है, आपके बच्चे को ब्लैकमेल कर सकता है। वो उनको ये कह सकता है कि भाई ऐसे करो वरना मैं ये चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी, या ऐसे करो वरना मैं तुम्हारी पिक्चर्स को लीक कर दूंगी, ऐसे करो वरना मैं ऐसे कर। तो क्या है, बच्चा डर जाता है। जब बच्चा डर जाता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर साइकोलॉजिकल असरात आते हैं, ज़हनी बीमारियों का शिकार होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम ज़हनी बीमारियों का इम्पैक्ट देख लेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी ज़हनी असरात हैं जो कि बच्चे पे होते हैं जब वो इस तरह से बुली हो रहा होता है, जब इस तरह से वो हरास हो रहा होता है, जब इस तरह से उसके साथ ज़्यादती की जा रही होती है इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। सबसे पहले, और ये चीज़ ख़याल में रखनी है कि ज़्यादातर हमारी बच्चियां जो हैं वो इस चीज़ को फ़ेस करती हैं। अब बच्चियां किस लिहाज से फ़ेस करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्ची है, ठीक है, थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है, उसने अपनी पिक्चर लगा दी सोशल मीडिया पे। क्या हुआ कि लोगों ने उसको बुली करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये तो बहुत मोटी है, अच्छा ये तो ऐसी है, अच्छा ये तो वैसी है। अब जब उसका मजाक उड़ना शुरू होगा तो क्या होगा, सबसे पहले उसको ज़हनी दबाव आएगा, ठीक है, सबसे पहले वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाएगी। अब डिप्रेशन क्या है, बेसिकली किसी भी काम में दिल ना लगना। डिप्रेशन क्या है कि आपका हर वक्त मूड जो है वो उदास रहना। डिप्रेशन क्या है, आपको भूख ना लगना। डिप्रेशन क्या है, आपको नींद ना आना। तो ये सारी इलामात बेसिकली आपके डिप्रेशन की होती हैं। जब आपको नज़र आ रहा है कि आपके बच्चे में ये इलामात आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मसला चल रहा है, ठीक है। अब एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी हमारे पास है कि आपका बच्चा कोई भी काम करने से पहले घबराए, डरे, यार पता नहीं ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं इतना काबिल हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एंग्जाइटी में आती हैं कि आपको हर काम का खौफ होता है कि ये पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। जब आपका बच्चा इस तरह से खौफ जाहिर करे तो इसका मतलब है कि आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि लो सेल्फ इस्टीम होती है, खुद एतमादी की कमी होना शुरू हो जाती है। खुद एतमादी क्या है कि आपको ये मतलब बच्चे में ये चीज़ ही ना रहना कि वो कुछ कर सकता है। मिसाल के तौर पे उसने कोई क्लास में मतलब कोई फॉर एग्जांपल टेस्ट है, ठीक है, आप उसको तैयारी करवा रहे हैं और वो तैयारी करने के बाद भी आपको कहे कि नहीं अम्मी मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डाउट है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ पे मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो बच्चे में खुद एतमादी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे अक्सर अब यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे बच्चों की प्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ाती हूँ। आप यकीन जाने कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं और जब मैं उनको इधर बुला के सिर्फ एक लेक्चर देने को कहती हूँ कि आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी आपने तैयारी करके आनी है और बच्चा नहीं कर पाता। रीज़न क्या है कि खुद एतमादी की कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो कैसे आती है, जब आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, जब आप लोगों के साथ अपने आप का मुकाबला करते हैं और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता कमतर समझना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास बॉडी शेमिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे की बॉडी में कुछ डिफरेंस है, स्किन का कलर अगर डिफरेंस है, शक्ल अपनी उसको प्यारी नहीं लग रही है, तो क्या है कि दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो इधर सबसे पहले ये याद रखना कि खुद एतमादी को बहाल करने के लिए बच्चों को ये सिखाना कि आप जैसे हैं वैसे ही प्यारे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी आपका मजाक ना उड़ा सके, कोई भी आपको क्वेश्चन ना कर सके। अगला हमारे पास आ जाता है फियर ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब क्या है कि लोग डरते हैं कि अगर मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो लोग मुझे अलग कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, वो इस वजह से सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब क्योंकि उन्हें ज़हनी दबाव आना शुरू हो गया, हमने अब ज़हनी दबाव पढ़ रहे हैं ना, जब उन्हें ज़हनी दबाव आना शुरू हो जाता है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसको बातें कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी वो कहते हैं ना लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कहते हैं कि भाई हमने जाना नहीं है, ठीक है, हमने किसी शादी पे नहीं जाना, अच्छा फलां चाची के घर जाना है, मैं तो नहीं जा रहा, आप चली जाएं, ठीक है। वो क्या वजह है कि वो अपने आप को लोगों से अलग करना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उनसे सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है जब हम लोगों से मिलना जुलना कम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों पे ट्रस्ट करना ख़त्म हो जाते हैं कि भाई, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि यार सोशल मीडिया पे हर चीज़ झूठ है। अब शायद आप भी मुझसे कोई बात करेंगी तो मैं कहूँगी यार झूठी बोल रही हैं, यार छोड़ो, मैंने इनकी बात को मतलब नहीं सुनना, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यार ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हम लोगों को ट्रस्ट करना ख़त्म कर देते हैं। और वही बात है, लास्टली के जो रिस्की बिहेवियर्स हैं हम वो करना शुरू हो जाते हैं। अब रिस्की बिहेवियर्स क्या है, बच्चे अपना नुकसान करना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चे कट्स लगाना शुरू हो जाते हैं। ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चे ख़ुदकुशी की तरफ आते हैं। ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डिफरेंट टेबलेट्स खा जाते हैं। तो क्या है, उन्हें सिर्फ यहाँ से रिलैक्स होना है, उन्हें नहीं पता कि वो किस नुकसान में और जा रहे हैं। अब हम मैनेजिंग की तरफ आते हैं। अब हमें पता चल गया कि सोशल मीडिया है क्या, उस कितने बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं, उसके फ़ायदे हमारे पास क्या क्या हैं और उसके नुकसानात हमारे पास क्या क्या हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले जब मैनेज हमने करना है तो बच्चा क्योंकि नॉन स्टॉप स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, बच्चा क्योंकि नॉन स्टॉप आपका मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो आपने उसको ब्रेक दिलवानी है। 24 घंटे बच्चा फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। हम कहते हैं कि अगर बच्चा प्राइमरी क्लासेस में है, मतलब अगर 5 तक की क्लास में है, नर्सरी से ग्रेड 5 तक है अगर बच्चा, तो कोशिश करें कि उसको 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना दें। अब आप ख़ुद बताएं, आप लोगों के घरों में भी 5वीं क्लास तक के बच्चे होंगे, क्या वो 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं? सब करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 1 घंटे से कम यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिलेमा है हमारा, ये सबसे बड़ा आप कह लें हमें नुकसान की तरफ चीज़ लेकर जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे में अग्रेशन पैदा हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चा आपसे गुस्सा कर रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं पता नहीं इसे क्या हो रहा है, पता नहीं ये क्यों कर रहा है, बट क्या रीज़न है कि स्क्रीन टाइम यूज़ हो रहा है। जितना ज़्यादा आप रेज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपके अंदर जो है वो गुस्सा ज़्यादा बढ़ता है। स्क्रीन टाइम का मतलब है कि ओवरऑल आपके बच्चे को 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ, आप एक तस्बीह लेकर जाएं और बच्चों से कहें कि भाई, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत शुरू में ही, छोटे होते ही छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे होते हैं, और कुछ ना सही अस्तगफिरुल्लाह तो पढ़ ही सकते हैं ना। आप उन्हें कहें भाई 10 टाइम्स, आप जब तक मजलिस से आपने 10 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी है, दैट्स इट। बच्चा इन्वॉल्व रहेगा। उसको ये बताएं कि जब आप किसी रिलीजियस गैदरिंग में आ रहे हैं, किसी मजलिस में आ रहे हैं, तो आपको उसी लिहाज से बैठना है। अगर आपको वहाँ पे भी मोबाइल यूज़ करना है, अगर आपको वहाँ पे भी गेम्स ही खेलनी है, तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर ये करना है कि जब आप किसी रिलीजियस गैदरिंग में हैं या किसी ऐसी जिस भी गैदरिंग में, मिसाल के तौर पे आज जैसे हम यहाँ पे हैं तो हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कोई अगर सो जाएगा तो डेफिनेटली हम यही कहेंगे ना कि यार इसके मतलब का नहीं था, ठीक है, लेकिन फ़ायदा उसने कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो इसी तरह जब आप बच्चे को किसी ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं तो मेक श्योर करें कि वो चीज़ को सुने। हम बचपन में होते थे, हम कहीं पे भी जाते थे तो हमारे पेरेंट्स वापस आके हमसे पूछा करते थे कि बताओ आज क्या सुना। ठीक है, अब हमें नहीं याद रहता था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद रहती थी, हम वही बताते थे और खुश हो जाते थे। हम इवन कॉपी पेंसिल लेकर जाते थे और नोट्स बनाते थे क्योंकि हमें पता था कि बाद में हमें भूल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है कि जब आप बच्चे को लेकर जाएं तो उसको ये पता हो कि भाई इसके बाद मेरे घर में मेरे अम्मा या मेरे बाबा में से किसी ने मुझसे पूछना है। जब चेक एंड बैलेंस बच्चे पे रखा जाएगा तभी बच्चा काम करता है। जब तक आप नहीं पूछेंगे, बच्चा इजी है, उसको पता है भाई मुझे किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं करना तो मैं क्यों प्रिपेयर हूँ। ओवरऑल हम ये कहते हैं, ये मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बता रही हूँ कि जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, बाद में जब मैं पूछती हूँ तो पता चलता है कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो, अब तो खैर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये हमारी मजबूरी है, बट अगर ऑनलाइन क्लासेस से हट के मैं देखूँ तो 1 घंटे से ज़्यादा बच्चा नहीं यूज़ करेगा। चाहे टीवी हो, चाहे आपका टैब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो,
کچھ بھی ہو, کیوں, ریزن کیا ہے. آپ اپنے آپ کو امیجن کریں, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم کیا کرتے تھے, موبائل نہیں ہوتا تھا نا, ہم اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, کھیلتے تھے, ادھر ادھر جاتے تھے, تو کیا تھا, ہم ایکٹیو رہتے تھے, ہمیں ذہنی بیماریاں کم ہوتی تھیں. آپ یقین جانیں کہ پہلے بھی تو وہی لوگ تھے نا, پر اتنی ذہنی بیماریاں کیوں نہیں تھیں. اب ذہنی بیماریاں کیوں زیادہ بڑھ رہی ہیں؟ ریزن بینگ کہ بچوں کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے, 2 سال کا بچہ ہے, وہ سارا دن کھانا کھاتے وقت بھی موبائل یوز کر رہا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں اگریشن آئے گا یا نہیں آئے گا, وہ ہر وقت چڑچڑا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو میک شور کرنا ہے کہ اوور آل میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ چاہے وہ ٹیب یوز کرے, چاہے وہ موبائل یوز کرے, چاہے وہ لیپ ٹاپ یوز کرے, چاہے وہ ٹی وی پہ کارٹونز دیکھے, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیکھے گا. یہ میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو لمٹ کرنا ہے. مطلب مثال کے طور پہ اگر وہ 10th گریڈ تک آپ کا بچہ ہے, 10ویں جماعت تک کا بچہ ہے, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لمٹ کریں کہ بھئی 1 گھنٹہ تم دن میں دیکھ لو, 1 گھنٹہ تم شام میں دیکھ لو. بچے کی پرورش جو ہے نا وہ صرف ماں نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے, پورا ماحول کرتا ہے. تو جب ہم یہ پیرنٹنگ سکھاتے ہیں نا تو ہم یہ بتاتے ہیں, پوری فیملی کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ماں, مطلب دیکھیں ہم بچے کی بہتری چاہ رہے ہیں نا, اگر ماں نے بتا دیا تو پھر دادا ہو, دادی ہو, بابا ہو, چاچو ہو, کوئی بھی ہو, اب انہوں نے اس پوائنٹ پہ سٹک رہنا ہے. اگر آپ کسی چیز سے منع کر رہی ہیں اور آپ کے بابا کسی چیز سے الاؤ کر رہے ہیں تو بچے کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے مینیپولیٹ کس کو کرنا ہے. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی ماں نہیں مان رہی, ابا جی سے منوا لو, ابا جی نہیں مان رہے, اماں جی سے منوا لو. تو کیا ہے کہ بچہ آپ کو چلانا شروع ہو جاتا ہے, آپ بچے کی پرورش کرنا ختم ہو جاتے ہیں. تو میک شور کرنا ہے کہ جب آپ بچے کو, مطلب ڈیفینیٹلی یہ مشکل ہوتا ہے, لیکن بینگ اے مدر, ٹھیک ہے, آپ کو اس چیز کے لیے سٹینڈ لینا ہوتا ہے. آپ کو کوئی بھی بات, کوئی بھی آپ چیز کر رہے ہیں نا, مثال, اچھا اس میں ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے, ہم رینڈم سٹارٹ کرتے ہیں چیز کہ بھئی آج میں نے اس کو آدھا گھنٹہ دے دیا, اب دوبارہ نہیں آپ نے دینا. نہ بچے کو پتا تھا, نہ والدین کو پتا تھا, نہ دادا دادی کو پتا تھا. تو اگر آپ نے کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے تو آج آپ سب کو بٹھائیں اور کہیں بھئی آج سے نا ہم نے بچے کو صرف 1 گھنٹہ دینا ہے. ریزن یہ ہے کہ بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ جب ان کو پہلے بتائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, جب آپ رینڈملی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کسی کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فیملی کا پریشر بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ, وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, آپ آہستہ آہستہ کوشش کرتی جائیں. آپ دیکھیے گا آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اپنی آپ کو میں نے پہلے کہا نا, ایک دفعہ پہلے سب کو بٹھا کے طریقے سے دیکھیں. بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ہم اگر ڈائریکٹ ڈنڈے کے زور پہ منوائیں گے تو کوئی نہیں ہماری بات مانے گا. ٹھیک ہے, ہم اگر طریقے سے بات کریں گے کہ بھئی یہی لے لیں, آج ہم نے لیکچر تھا, ہم نے وہ سنا اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا, تو ہم کوشش کریں گے, یہ نہیں کہ بس آج سے بس 1 ہی گھنٹہ ہوگا. اب آپ کا بچہ, اچھا ادھر میں ایک اور پوائنٹ بتا دوں, اگر آپ کا بچہ 24 گھنٹوں میں سے مثال کے طور پہ 10 گھنٹے موبائل یوز کر رہا ہے, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب وہ 1 گھنٹہ یوز کرے گا, کبھی بھی یہ چیز فالو نہیں ہوگی. اب اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اسکرین ٹائم کم کرنا ہے, بچے کی ایڈکشن کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ بچے کو کنیکشن بنانے کے لیے آپ نے موبائل کے علاوہ بھی ذریعے بتانے ہیں. مطلب بھئی اٹھو, اٹھ کے جاؤ, ہمسائے کے گھر جاؤ, سلام دعا کرو اور پھر واپس آؤ. ٹھیک ہے, ہم کیا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا سے ہی بس فیس بک کے تھرو چیٹ کرنی ہے, نہیں, ایسے نہیں ہے. اٹھو, آج خالہ کے گھر جانا ہے, اٹھو آج ہم نے فلاں دوست کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, دوستوں سے بھی اگر ملنا ہے تو سوشل میڈیا کا یوز کرنے کی بجائے آپ ان کو انکریج کریں کہ اٹھ کے جائیں, ٹانگوں پہ چل کے اس جگہ پر پہنچیں. بچوں کو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا ایک جگہ بیٹھ کے آپ سارے کام نہیں کرو, بلکہ اٹھو, اٹھ کے چلو اور جاؤ اور جا کے افسوس کرو. وہ ہوتا ہے نا, کسی کا فوت ہوا, اچھا ادھر میسج ہی کر دیا افسوس کا اور چلو جی بات ختم. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. یہاں پہ آپ کا بھی پوائنٹ آ جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا یار فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیسے ہو رہا ہے, میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے, میرے ساتھ میرا بچہ بیٹھا ہے, یہاں پہ دادی بیٹھی ہیں, سارے مل کے موبائل یوز کر رہے ہیں, ہم تو فیملی ٹائم منا رہے ہیں. یہ فیملی ٹائم نہیں ہے. فیملی ٹائم یہ ہے, میں ایک ہمیشہ مشورہ دیتی ہوں ہر ایک کو ہر جگہ پہ, کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے نا, رات کا کھانا نا سب اکٹھے کھایا کریں. تب تک سب کے پیرنٹس, فادر جو ہیں وہ بھی گھر آ جاتے ہیں. رات کا کھانا سب اکٹھے کھائیں اور موبائل
ٹیبل پہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، جیسے آپ کا ورک فرام ہوم ہے نا، اگر فار ایگزامپل بہت سی ایسی ہماری مائیں ہیں جو کہ گھر بیٹھ کے بزنس بھی کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ایک ٹائم الاٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بچے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ماما کا ورک ٹائم ہے، ماما اس میں کام کر رہی ہیں، میں اس میں کوئی گیمز نہیں کھیل رہی، میں اس میں کوئی کنیکٹ نہیں کر رہی، میں اپنا آفس کا کام کر رہی ہوں، تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ یہ اماں جو ہے میری صرف ٹائم ویسٹ نہیں کر رہی. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک تو میسج آئے گا جس کا رپلائی مدر نے کیا، باقی 5 منٹ جو ہے نا مدر خود بھی اسکرولنگ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کو اسٹاپ کرنا، ٹھیک ہے، کہ بھائی جب ہم کام کریں تو بچے کو بتانا کہ بھائی دس از ورک ٹائم، جیسے وہ اسکول ٹائم کرتا ہے تو میرا یہ کام کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اچھا ایک چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میں یہاں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کہ ٹرومیٹک ویڈیوز بچے بہت دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ مار دھاڑ والی ہوتی ہیں، وائلنس والی ہوتی ہیں. اس چیز کو ہم نے کم کرنا ہوتا ہے، میک شیور کرنا ہے. ایون اب تو کارٹونز میں بھی گنز کا استعمال ہو رہا ہے، کارٹونز میں بھی مکے شکے چل رہے ہیں، تو کیا ہے یہ وائلنس بچوں کے لیے نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے سمجھتے ہیں یہ تو عام بات ہے، تو وہ گھر میں بھی وہی چیز پریکٹس کرنا شروع ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے بچوں میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے شادیوں کو پہنچتے ہیں تو ان کے لیے مارنا کوئی عام بات ہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میک شیور کرنا ہے کہ جب بچے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ میک شیور کریں گے کہ وہ مار دھاڑ والی کم ہو. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اوور یوز کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں نا 10 گھنٹے بھی بچے موبائل یوز کر رہے ہیں، تو اس کے سمٹمز کیا ہوں گے، بچے کا سر درد بہت زیادہ ہوگا، ایون آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہوگا اگر آپ لوگ بھی بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہوں گے. آنکھوں میں درد ہوتی ہے، آنکھوں میں ڈرائینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہوگا، آپ کو خود بھی بہت پیاس لگے گی کیونکہ سارا دن ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کوئی صبح سے اینڈ تک کسی نے پانی نہیں پیا تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اور بھوک کا نہ لگنا سب سے زیادہ میجر بڑا سمٹم ہوتا ہے کہ آپ جب موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں آپ کو بالکل بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا. یا بہت سے لوگوں کو اپوزٹ ہوتا ہے، سوشل میڈیا جب تک چل رہا ہے 24/7 ساتھ ساتھ کھاتے جا رہے ہیں. ہاں، تو دونوں ایکسٹریم ہمارے پاس آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو آپ نے اس طرح سے مینیج کرنا ہے. اب بینگ پیرنٹس آپ لوگوں کے لیے ٹپس کیا ہیں، سب سے پہلے کہ آپ بچوں کے ساتھ خود بچہ بن جایا کریں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مطلب بچہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے، آپ بچے کے ساتھ بیٹھے کہیں اچھا یار یہ کیا کر رہے ہو، اچھا اس کو ایسے کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی سکھاؤ. آپ جب اس طرح سے بچے کے ساتھ انٹرسٹ لیں گے تو بچے کو ہوگا کہ اچھا بھائی میری مدر جو ہے میرے ساتھ چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اچھا میرے بچے کو کتنا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس حد تک مجھے اس کو دیکھنا ہے. تو ہمیشہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھا کریں، کہ اس کے ساتھ سیکھا کریں، اسے کہا کریں یار مجھے سکھاؤ، اچھا یار مجھے یہ فائل نہیں بھیجی جا رہی، آپ کو آتی ہے بھیجنی، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا بچہ کدھر تک ڈیولپ ہو چکا ہے. اور ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کا پتہ ہونا کہ بچہ کس کیپیبلٹی پہ پہنچ چکا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے انٹرسٹ لینے ہیں بچوں کے انٹرسٹ میں، مطلب بچے کا دل کر رہا ہے کہ بھئی میں نے کوئی مووی دیکھنی ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں اچھا آؤ ہم مل کے دیکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں اچھا چلو تم لگاؤ میں تو اپنا کام کرنے چلی، نہیں، آپ کو ساتھ بچے کے انٹرسٹ لینا ہے جو وہ کام کر رہا ہے. اگر آپ مل کے اس کے ساتھ وہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچے کو ایک چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں، اور بچے کو ایک خوف ہوگا کہ اچھا بھائی میری ماں میرے ساتھ یہ چیز دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میک شیور کریں کوئی بھی چیز دیکھیں، اسی لیے آپ کا وہ ٹائم بھی کم ہوگا نا، کہ جب آپ نے 1 گھنٹہ ہی دینا ہے تو 1 گھنٹہ مل کے دیکھ لیا بس اب ختم. اب آپ کو ڈر ہی ختم ہو گیا کہ میرے بچے نے دوبارہ موبائل یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بچے سے بات کرنا سیکھیں. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا آپ ڈیلیما کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں، تو آپ بچوں سے بات کرنا سیکھیں. کوئی ان کو پرابلم ہے، کوئی ان کی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو اگنور کرنے کی بجائے ان سے پوچھیں کہ اچھا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہے کہ بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مائنڈ سے اس چیز کو کمپریہینڈ کریں. جب بچہ اپنے مائنڈ سے اس چیز کو کمپریہینڈ کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنی سوچ سے سمجھتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ ماں یا باپ بیٹھ کے خود بچے کو سمجھائے کہ اچھا بھئی یہ چیز چل رہی ہے اور اس طرح سے ہم نے کرنا ہے.
اور لاسٹلی جو سب ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بی این ایگزامپل، کہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کا بچہ کرے گا. اگر آپ کم یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچہ بھی کم یوز کرے گا. اگر آپ آ کے کمپلین کر رہے ہیں کہ میرا بچہ یہ کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگریشن جو ہے، جو سب سے زیادہ بچوں میں اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہو رہا ہے اور مدرز میں بھی آ رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مدر چیخ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو. تو کیا ہے، بچہ یہی چیز امیٹیٹ کر رہا ہے، وہ بھی یہی چیز سیکھ رہا ہے. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کا بھی لہجہ اسی طرح سے بنتا جائے گا کہ مجھے بھی چیخنا ہے، مجھے بھی ایسے ہی بات کرنی ہے، کیونکہ یہ نارمل ہے ہمارے گھر میں. کلیئر ہو گیا سب کو؟ اب کوئی سوال کسی کا تو اچھا، یہ تھوڑی سی سچ میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹیک سولوشنز میں نے آپ لوگوں کے لیے خاص نکالے تھے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بچے کیا کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ ایپس ہیں آج کل، جیسے گوگل فیملی لنک ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اگر آپ کے بچے کا ایک سپریٹ موبائل ہے، خاص طور پہ 10th تک میں نے بہت سے بچوں کے پاس دیکھے اپنا موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کروا سکتے ہیں بچے کے موبائل پہ، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے موبائل سے چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بچہ کیا کیا چیزیں یوز کر رہا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کتنا آج اس نے اسکرین ٹائم یوز کیا، کون سی آج اس نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، کون سی آج اس نے مووی دیکھی، کون سے آج اس نے کارٹون دیکھے، کتنا کام اس نے پڑھائی کو دیا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کچھ آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا. جیسے یہ سیلز سرچ ہے، یہ ساری فری ایپس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہر ایک بڑے آرام سے پاکستان میں اویلیبل ہیں اور آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ بچے کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی پرائیویسی سیٹنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی ایسی سیٹنگز ہوتی ہیں جو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل آپ فیس بک دے رہے ہیں تو اس کی پرائیویسی سیٹنگ آپ چینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بچہ آپ کا فیس بک پہ کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہے. تو پرائیویسی سیٹنگز کا ہمیشہ کالم ایسے نہیں جانے دیتے، اس کو پڑھ کے اس میں چینجز لے آیا کریں تاکہ آپ کے موبائل پہ نوٹیفیکیشن آیا کرے کہ آپ کا بچہ کیا کیا یوز کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک دو یہ سائٹس میں نے اندر مینشن کی ہیں، بی انٹرنیٹ آسم، یہ گوگل کی سائٹ ہے، اور ایک سائبر اسمارٹ پاکستان. یہ دو سائٹس میں آپ کو بے تحاشا ایسا مٹیریل ملے گا جس سے آپ اور زیادہ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ ماحول، یہ اب آج کل کا دور ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو آپ کھلا چھوڑ دیں، آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مطلب آپ کہہ لیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس سے ہم بچے کے اوپر دیکھ بھال رکھ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے اسکولس کا اور گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ضروری ہے. آپ لوگوں کو بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے اسکول میں یہ چیز ورک شاپ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ اسکولز جو ہیں وہ ورک شاپس کرواتے ہیں، اسکولز جو ہیں وہ ایسے لیکچرز ارینج کرواتے ہیں تاکہ اویئرنیس بن سکے، بڑھ سکے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے استفادہ حاصل کریں، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہے. اور یہ آپ کے اسکول کا پازیٹیو چیز ہے کہ وہ یہ سب کچھ کام کر رہی ہے. اور گورنمنٹ لیول پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہیں وہ لاز بنے ہوئے ہیں لیکن ان پہ کام کوئی خاص ہو نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو مطلب فائدہ تو تب ہے کہ جو جتنے بھی گورنمنٹ کے لاز ہیں اگر وہ مل کے ایک مطلب ایسی اپلیکیشن ہی چاہے بنا لیں جس سے ہم، کیونکہ اب اتنا ایڈوانس ہو گیا سب کچھ، تو ایک ایسی اپلیکیشن بھی بن جانی چاہیے جس سے بچے جو ہیں وہ یہ ہراسمنٹ ہو گئی، بلینگ ہو گئی، ان سب سے بچ سکیں. تو اگر ایسا ہو کبھی غلطی سے کسی کے پاس ہم نے بچے کو چھوڑا ہے تو انہوں نے کوئی ہارر مووی دکھائی ہے بچے کو، ٹھیک ہے، یہ اس کے دماغ سے ریز نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس پہ اثرات آئے ہیں، ڈرتا ہے، واش روم جانے سے اکیلے ڈرتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کمیونیکیٹ کرنا، بچے سے بات کرنا، بچے کو بتانا. بہت بات کر چکے، اثر ڈیپلی ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اس دن جو دیکھا ہے اس کا اثر ہے. اس میں پھر کاؤنسلنگ کا ہیلپ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر ہم بچے کی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اچھا بھائی کیا ریزن ہے، کیا اس کے، کیونکہ انکانشیس میں بیٹھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس کے انکانشیس میں بیٹھ گیا ہے تو اس کو نکلوانا اور اس کو اریز کروانا، وہ تھرو کاؤنسلنگ ہوگا. اور کچھ کوئی اور سوال کسی کا، کوئی اور پرابلم، کوئی چیز اگر ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی، ماؤں کو ودیا رکھنا چاہیے، لیکن جیسے ہم جیسی مائیں ہیں ہم موبائل زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں، صرف پتہ ہے کہ فون کرنا ہے، سننا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یوٹیوب کھول دیا، اس پہ کوئی ایکسیس نہیں ہے یا کچھ بھی دیکھ لیا. لیکن بچوں کو تو ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے، ہم کو ہر چیز کا پتہ ہے. جیسے پچھلے دنوں ہاٹ اسپاٹ آن کیا تو میرے موبائل پہ وہ آ رہا تھا کہ
उस पर इतना डाटा यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो नहीं आ रहा था कि उस पर कितना डाटा यूज़ हुआ है। और मैं वो बड़ी कोशिश की कि मैं दोबारा उस पर कर सकूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ कि वो मैं कैसे करूँ उस पर सेटिंग में जाके कि लैपटॉप पे कितना डाटा यूज़। मैंने आपको क्या कहा, आपने स्टूडेंट बन जाना है, बच्चे से सीखें, बच्चे को बुलाएं, उसे कहें कि बेटा ये हो रहा था। भी बड़ी मेरे सामने तो उसने कहा मम्मा मैंने तो किया नहीं और ना मुझे नहीं नहीं, मैंने आपका मोबाइल लिया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, जब आपने बच्चे से सीखना है ना तो उसको ब्लेम नहीं करना। जब आप बच्चे को ब्लेम करेंगे तो बच्चा ऑफेंड हो जाएगा, वो तो फिर बस कहेगा मुझे तो ना आता है ना मैंने किया है, ठीक है। आप वैसे कहें कि यार मुझसे शायद कुछ हो गया है और ये मिट गया है, मुझे बताओ कि इसको वापस कैसे लाना है। बच्चा है ना, आपको हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप उसको पहले ही ब्लेम किया भाई तुमने किया है अब इसको ठीक करके दो, वो कहेगा ऐसी की तैसी मैं क्यों करके दूँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना, आपने उसको ब्लेम ही नहीं जब किया होगा, जब आपने उसे कहा ही नहीं होगा कि भाई तुमने किया है। अब वो बेचारा ऑफेंड हुआ है तो उसने कहा है ना कि भाई मैंने तो नहीं मोबाइल लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो पहले ही, वो कहते हैं ना, तैयारी पकड़ के बैठा हुआ था कि मेरी माँ ने मुझे ही प्रेशराइज करना है। तो आप अगर यहाँ पे पहले ही, एक मिनट, मेरे छोटे बच्चे जाने के लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, बड़ी बेटी मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है, मैंने उससे कहा कि ये देखना मेरे से ये नहीं हो रहा, ये देखना। उसने भी सारा चेक किया, वो जान के वो खुद भी मेरे साथ हेल्प करती है कि छोटे बच्चों के सिलसिले में जो इस तरह की चीज़ ना देखी करें। तो उसने भी किया, लेकिन मोबाइल पे वो दोबारा वो ऑप्शन है। कोई मसला नहीं है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं। देखिए आपकी माशाल्लाह बच्ची कितनी बड़ी है, मेरी बच्ची फर्स्ट माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी है, ठीक है, और उसको मोबाइल अच्छा खासा यूज़ करना आता भी होगा, ठीक है। तो आप सिंपल उसे ये कह सकते हैं कि अच्छा यार ज़रा इसको सर्च मारो, देखो कि कैसे वो वापस आ सकती है चीज़, ठीक है, तुमने नहीं किया, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखती हूँ ये फिर ठीक है, मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई है। एक को दे दिया, जैसे वो बड़ी बेटी वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर देती है कि मैंने पढ़ना है, लेकिन वो साथ में और भी इस्तेमाल कर देती है कि ये पढ़ने के लिए लिया है और फिर थोड़ा सा चले। अगर तो आपको है कि भाई मेरे बच्चों ने किया है और वो मुझसे छुपा रहे हैं, फिर तो आपको मैंने बताया कि आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से बच्चा बन जाए उनके सामने और उनसे सीख लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे बच्चों ने नहीं किया और ख़ुद ही गायब हो गया, और क्योंकि मैं ख़ुद इतनी मतलब नहीं हूँ सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड, या मैं इतना ज़्यादा मोबाइल ख़ुद यूज़ नहीं करती तो मुझे नहीं आ रहा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आप किसी और से भी हेल्प ले सकती हैं। यहाँ आती हैं आप, इधर किसी से पूछ सकती हैं जिसको नॉलेज हो, ठीक है। यहाँ नहीं तो आप घर में कोई फैमिली मेम्बर से पता कर सकती हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। बजाय इसके कि हम ये कह दें कि यार ये तो चला गया अब इसको इग्नोर करूं, ठीक है, आप सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप सीखेंगी तो आपको पता होगा कि बच्चा कहाँ तक जा रहा है। बच्चे आपका फ़ायदा ही तब उठाते हैं जब उन्हें पता होता है अम्मा को तो पता ही नहीं है। ठीक और बात आपने कहा कि बच्चों को हम ज़्यादा देते हैं तब वो जाने के लड़ाई झगड़ा इस तरह का करते हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत कम कोशिश करती हूँ, लेकिन जब उनको नहीं मिलता, बहुत थोड़ा मिलता है तो फिर उसको दे दिया, वो आपसे आपका ज़्यादा प्यार है, हम तो आपके कुछ लगते नहीं। छोटे बच्चे कि मैंने जो सुना था कि 10 साल से कम बच्चों को देंगे आपको उनका वो ब्रेन जो है वो दिमाग वो कमज़ोर होगा इस तरह का, तो मैं बहुत कम देती हूँ। लेकिन छोटे बच्चे से वो आपको हमें क्यों नहीं देती, वो लड़ते हैं असल में ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। यहाँ पे रोल आएगा पेरेंटिंग का ना, कि क्या वजह है, क्यों बच्चा इस तरह चीख रहा है, क्यों बच्चा इस तरह चिल्ला रहा है। सिर्फ एक वजह थोड़ी है, ये तो मैंने आपको बताया कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे में अग्रेशन आ रहा है, स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। अब अगर आप मिसाल के तौर पे स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे, और भी तो बहुत वजूहात हो सकती है ना जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। ये तो सिर्फ एक वजह है जो कि हमने ज़ाहिर है एक टॉपिक था वो डिस्कस किया। मैं मोबाइल नहीं देती हूँ ना, जी जी, छोटी बेटी है, वो रोती है, चीखती चिल्लाती है, कहती है कि आपने मुझे मोबाइल, आप कहते, मैं कहती हूँ आधा घंटा लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन कभी टाइम नहीं होता कि आज नहीं मिल सका, अगले दिन चलो अब कल ले लेना। उस दिन फिर उसने रोना होता है, चीखना होता है कि आप मुझसे वादा करती हैं लेकिन आप मुझे देती नहीं। लेकिन जैसे आपने आंसर खुद ही बता दिया, आपने जवाब खुद ही बता दिया। ठीक हो गया। हाँ, इसी वजह से हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें अब यही छोटी छोटी बातें हैं। अब आपने वादा किया है और आपने उसको पूरा नहीं किया, चाहे टाइम नहीं मिला, चाहे टाइम नहीं मिला, वादा नहीं करना था। ये पेरेंटिंग के रूल्स हैं।
اور پیرنٹنگ کے رولز انشاءاللہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور کچھ مینیج ہو جاتا ہے آپ کے تھرو بھی تو پھر ہم پیرنٹنگ کو بھی ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کیونکہ یہ ہمارا یہ کنٹینیوس رہے گا سلسلہ نا, اور ٹھیک ہے. پھر باقی آپ لوگ اور بھی سوالات کریں ان کا تو جواب کافی ہو گیا. جی وعلیکم السلام. اسکرین کی جگہ مدر اسکرین کیوں نہیں آ سکتی؟ مدر اسکرین یہ سوشل میڈیا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ مما ایگزیکٹلی ہے اور اسکرین پہ سوشل میڈیا آ گیا اور مما نہیں. ایسے ہی ہے. اور جو 1 گھنٹہ دکھایا جائے گا اس میں بچوں کو کیا دکھایا جائے گا؟ آپ 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے بھی دکھا سکتے ہیں. بچے کو زیادہ سے زیادہ اسلامک موویز دکھائیں. ایسے ہی ہے. آپ ایجوکیشنل چیزیں دکھا سکتے ہیں. اور پورے روٹین میں بچہ اسکول کے بعد جب جتنا بھی ٹائم گھر میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اگر وہ مما کی بات بھی کر رہے ہیں نا تو وہ بار بار مما اس کی طرف اسکرین کی طرف لے جائے. بیٹا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. میرا چھوٹا بچہ ہے نا, اس نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جب بچہ کھانا کھا رہا تو بسم اللہ میں پڑھیں گے تو شیطان پریشان ہے. اس میں کتابی شکل میں کس طرح بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں. اس کی عادت ہے وہ جب بھی جہاں بیٹھا ہے تو مما اتنا شیطان تو ہی بیٹھا پہلے بسم اللہ پڑھو. وہی چیز ہے بچے کو زیادہ اسلامک مووی دکھائے. وہ جو گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہیں گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اگر آلریڈی ہر کام کھانے کے دوران مدر ہے, پڑھ رہی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں تو مدر ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں. آج کل جو خرابی بچے میں زیادہ آ رہی ہے مدر گھٹ گئی. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی آپ ان سے پہلے کر لیں ان کا. ہاں جی. میری بچی بہت چھوٹی ہے تو جب اس کو موبائل دیتی ہوں مجھے یہی ڈر ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ ایسا سننا آ جائے. نرسری کلاس میں کچھ اس طرح کی وہ ڈیٹا آف کرو پھر بچوں کو پتا ہوتا ہے ڈیٹا آن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں نے یہاں پہ ابھی سائٹس میں نا ایک یوٹیوب کڈز بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سیمسنگ کا موبائل ہے اس میں بھی کڈز کا فیچر ہوتا ہے. جب بھی آپ نے بچے کو اس ٹائم کی, آپ کی بچی کی ایج کیا ہے؟ بہت چھوٹی 5 سال کی. 5 سال کی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں دینا, اور جب بھی دینا ہے خود ساتھ بیٹھ کے دینا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کی سپرویژن لازمی ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی یوٹیوب کڈز ہے, اگر فار ایگزامپل کڈز دیکھ رہی ہے, اگر وہ فار ایگزامپل سیمسنگ کا موبائل ہے تو اس میں بھی کڈز کی آپشن ہے. اور بھی جو میں نے سائٹس آپ کو بتائی ہیں آپ بے شک یہ لے لیجیے گا ان سے کہ اس میں جتنی بھی سائٹس ہیں آپ اس کو دیکھتے ہوئے جب آپ بچے کو دکھائیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں آپ کو پھر بھی ساتھ بیٹھنا ہے. آپ نے خود نہیں اپنے رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا. ٹھیک ہے. کہیں یہ دیکھیں آپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کچھ بھی کام کروا رہے ہیں آپ کو ساتھ کرنا ہے. اور کوئی سوال کسی کا؟ جی. اس سائڈ میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ بچے جو ہے سوشل پریشر یا کمپیریزن کے لیے بھی سوشل میڈیا کا یوز ہاں کرتے جی. ہیں. تو کیا یہ بینیفٹس میں نہیں آئے گا کہ کمپیریزن کرنے کے لیے وہ کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کے لیے دوسروں کو؟ دیکھو ایک ہوتا ہے نالج لینا. اگر تو وہ سوسائٹی کے بارے میں نالج لے رہے ہیں, اپنے کلچر کے بارے میں نالج لے رہے ہیں, پرفیکٹ ہے. جب وہ کمپیریزن میں آتے ہیں نا تو پھر خود اعتمادی کے ایشوز آتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے بہتر ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے ایک سیلفی لگائی راہ چلتی ہے گاڑی کے ساتھ لے کے, میری اپنی گاڑی نہیں تھی, پر آپ نے جب وہ دیکھا آپ نے کہا اچھا اس کی تو بہت بڑی گاڑی ہے, تو آپ میں کیا کمپیریزن آنا شروع ہو گیا. اس سے کیا موٹیویشن نہیں بچے میں آ سکتی کہ میں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے میں بھی خود ٹرائی کروں؟ موٹیویشن ہم نے لوگوں سے کو دکھا کے ضرور لینی ہے. موٹیویشن 2 طرح کی ہوتی ہے نا, ایک انٹرنسک ہوتی ہے ایک ایکسٹرنسک ہوتی ہے. مطلب ایک ہوتی ہے جو آپ کو باہر کی چیزوں سے موٹیویشن مل رہی ہے, اچھا یار مجھے وہ چیز چاہیے میں نے وہ لینی ہے. یہ ضرور آپ نے بچے کو انویس ضرور بنانا ہے کہ اس کے پاس ہے اس لیے تمہیں یہ چاہیے. دونوں میں ڈفرینس ہے نا کہ ایک چیز اچھی ہے مجھے اس لیے چاہیے, ایک چیز اس لیے مجھے لینی ہے کیونکہ اس کے پاس ہے. یہ کمپیریزن ہے, یہ حسد میں آئے گا. ہم اسے گھر میں یہ چیز اسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز اس کی طرف اس لحاظ سے نہیں دیکھنی کہ آپ اس سے کمپیئر کرو, آپ یہ سوچو کہ اگر اس کے پاس ہے تو میں بھی اس کو اچیو کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. کہ آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں رادر دین آپ نے بچے کے اندر یہ حسد ڈالنا ہے, یہ بتانا ہے کہ بھئی کیونکہ اب وہ کیا ہوگا جب اس کے پاس ہوگا, جب اس میں حسد آنا شروع ہوگا تو وہ اس سے نفرت کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچیں کتنی اور سائیکولوجیکل ایشوز بچے میں بننا شروع ہو جائیں گے. اور کوئی سوال؟ جی میرا خیال ہے اتنی ویلیو نہیں ہونی چاہیے بچوں کے نزدیک. بچے پھر ادر ویز سلیکٹ کرتے ہیں کہ شارٹ کٹس یہ اچیو کرنا ہے, یہ اس نے سوشل میڈیا پہ یہ گاڑی لگائی. بچے آج کل کو پلے لینڈ بھی دیکھیں, وہ یہ پلے لینڈ ضرور جانا ہے کہ منہ بنا ہے یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے, پر ہر وقت یوٹیوب پہ لگا کے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بلاگر گیا ہے یہ بلاگر گیا ہے تو یہاں جانا ہے. کیوں مطلب وہ لازمی ہو جاتا ہے بچوں کے لیے یہاں جانا ہے.
किसी सूरत भी जाना, चाहे कोई सिचुएशन है, मम्मा बिजी हैं, लेकिन उनको जाना है। तो ये बच्चों के अंदर वो कंपैरिजन के वो भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बच्चों को आज तो हम अफोर्ड कर रहे हैं या लेके जा रहे हैं, कल को वो नहीं कर पाएंगे तो वो इस चीज़ के लिए फिर गलत रास्ते इख्तियार करेंगे। और इसके लिए मैं एक और सजेशन दूंगी, व्लॉगर्स को देखना बंद कर दें। बच्चे ज़्यादातर इंडियंस को भी फॉलो करते हैं। वही ना, ये चीज़ ख़त्म करवानी है। ठीक है जी। यूँ भी ख़त्म कर दे, मतलब जैसे हमने अपने घर में किया हुआ है कि हमारे आका ने ये लगाया कि हमारे घर में 1 घंटा यूट्यूब चला, उसके बाद वो बंद। तो हम इतना उनको बच्चों को बस उन्हें ये पता होता है कि 1 घंटे में हमने देखना, उसके अलावा यूट्यूब बंद हो जाए। ठीक है, परफेक्ट है आपका। आपको पता है कि बस ये 1 घंटा है, इसमें हमने देखे यूट्यूब हमारी बंद हो जाए, और बाकी बच्चे उसी में कर ले तो और फिर बाद में जिद भी नहीं करता कि मैं बिफोर हैंड पता था ना बच्चे को कि भाई मैंने इतना ही देखना है, वो उस पर राज़ी हो जाता है। और कुछ हो गए सबके क्वेश्चंस क्लियर? कोई और सवाल तो नहीं रह गया? हाँ जी। ये क्लासेस के बारे में ज़रूरी है। मेरी बच्ची, सबसे बड़ी बच्ची मेरी 4th में है, और ज़्यादातर उसके बाबा और मैं तो अभी तक तो यही कंसेप्ट लेके चल रहे थे कि अवॉइड करें। अब यहाँ आके पता चला कि अवॉइड तो किसी सूरत नहीं हो सकता। तो अब हम यही कि फिर से स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि अवॉइडेंस किस चीज़ के लिए आप कर रहे थे? टोटली सोशल मीडिया। ये ऑनलाइन क्लासेस भी थी ना, तो वो सिर्फ वो उसके टॉपिक्स लेके ना, तो मैं खुद बच्चों को पढ़ा देती थी, स्क्रीन बच्चे को नहीं दिखाई। हाँ नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, वो कहते हैं ना कि दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, तो जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो वो फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ करेगा, फिर वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रखा जाता है और उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता है, जब बड़े होकर जब उनको एक्सपोजर होता है तो उनके अंदर और डिफरेंट तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। तो बेहतर है उन्हें बताएं कि कोई इसमें फ़ायदे भी तो हैं ना, तो उन्हें नॉर्मल तरीके से खुद बैठ कर समझाएं कि हाँ भाई ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लास है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो क्यों आप छुड़वा रही हैं? आप उन्हें कहें भाई लो मेरे सामने बैठ के लो। नहीं है, वो आईसाइट उसकी वीक हो गई थी ऑलरेडी, तो फिर उसके बाबा ने ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दी। कोई मसला नहीं है, क्लासेस के लिए अलाउड है। जी, और कुछ हो गया? बस फिर हम वाइंड अप करें अब इसको। चलें जी, कर ले फिर जारी, तो जाहिर है एक ही दिन में तो सारा कुछ नहीं खत्म हो सकता। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई सवाल रह गए हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से दैट्स ऑल।